یہ جو احتجاج ہے اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پر سیاست ہی ہے. کین یو ایکسپلین اٹ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. سیاست یہ ہے کہ اب صدر آصف علی زرداری آ رہے ہیں لاہور. اچھا. صدر آصف علی زرداری کا پروگرام یہ ہے کہ وہ لاہور میں چند دن رہیں گے. جیسے ہی ان کے آنے کی خبر پہنچی ہے، لاہور میں کنفرم ہوئے ہیں، ایک طرف مال پہ آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار لگے ہوئے ہیں، ہم صدر آصف علی زرداری کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بجلی کے اوپر احتجاج شروع ہو گئے. اور کل وہاں پر کون کون پایا گیا تھا شادرہ میں؟ شادرہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز بھی موجود تھے. اچھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ارینجڈ قسم کا، سٹیجڈ قسم کا احتجاج تھا. جو بجلی چونکہ ایک وفاقی مسئلہ ہے، اور جو بھی بجلی پر احتجاج ہوگا وہ وفاقی حکومت کے خلاف ہوگا بنیادی طور پر، اور وفاقی حکومت کے جو اب رکن رکین ہیں وہ بنیادی طور پر صدر آصف علی زرداری ہیں. تو اس احتجاج کا رشتہ بھی دراصل آصف علی زرداری کی آمد سے ہی جڑتا ہے. اچھا، کبھی کبھی یہ سیانا کاکا جو ہے نا، جی اس کا نام میرا دل کرتا ہے کہ کاڈا رکھ دیا جائے. کاٹا؟ بڑی کارڈ نکال کر لاتا ہے اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا مکھی بن کے جاتا ہے ایسی جگہوں پر، کس روپ میں جاتا ہے کہ اس کو ساری باتوں کا پتہ لگ جاتا ہے. یہ پھر آ کے ایکسپلین کرتا ہے. دیکھو وچلی گل کیسی دور کی کوڈی لے کر آیا ہے. بالکل بھائی بہت اچھے، میں تم کو بڑی داد دیتا ہوں دل میں. دل میں دیتے ہیں. ہاں جی ہاں، بندے کے منہ کے اوپر اس کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ مچھر جاتا ہے. ہاں بالکل، پھر یہ زیادہ پولیس کے خلاف بولیں گے. بالکل نہ کیجیے گا تعریف. اچھا تم بھی موقع نہ کہ پھر بیچ میں پولیس لے آیا کرو. وہ پولیس کیا ہے؟ پولیس کوئی اچھوت کی بیماری ہے؟ نہیں. وہ پولیس تو خدمت گزار ہوتی ہے. کس کی؟ حکومت کی نا، عوام کی. ہاں جی ہاں، بیچارے ڈرائنگ روم جو ہے وہ تو عوام کی خدمت کے لیے عوام. اچھا میں کہتا ہوں دیانتداری سے، اپنے دل میں ایمانداری سے فیصلہ کرنا. اگر پولیس یہ رویہ اختیار نہ کرے تو کس قسم کے دلے اس قوم میں وس رہے ہیں، کتنے لوگ ات اٹھائیں گے؟ ذرا سوچا ہے کبھی تم؟ کس طرح کے دلہے؟ دلے کہہ رہا ہوں میں. کیسے مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں. اگر پولیس اتنا ہاتھ اپنا سخت نہ ان پر ڈالے تو وہ کیا جرم کمائیں. اور ان میں سے بہت سارے جو جرائم پیشہ ہیں وہ عام طور پر تھانوں میں پائے جاتے ہیں. ہم لیتے ہیں جی ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کریں گے مزید گل بات. ویلکم بیک جی. پروگرام ہے گل بات، اور آئیے شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں. پھر آپ کو میں خبر سناتی ہوں جی. پرویز الہی نے شیخ رشید کی حمایت کا اعلان کر دیا. دونوں ایک جیسے ہو گئے پھر تو. چودھریوں نے بڑا صحیح بدلہ لیا ہے. کس سے؟ شیخ رشید کی بیڑی میں وٹے ڈال دیا ہے. ان کے پاس تو بیڑی ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی تک کنوارے ہی ہیں. انہوں نے اپنا اس کو ٹھیک ٹھاک مرمت کرا کے ایک بیڑی تیار کی ہے اپنی علیحدہ ہی. اچھا. اس کا نام بھی رکھا، ایک پارٹی بھی بنائی. بیچ میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو پھر الیکشن لڑنے کا سوچا تو وہ چودھریوں کے پاس گئے. چودھریوں نے اپنی حمایت کا یقین دلا دیا اور شیخ صاحب جو تھے بڑے ہیپی ہو گئے. صحیح. انہوں نے سوچا کہ چودھریوں نے ساتھ دیا، اب کچھ بات بنے گی. مگر نہیں شیخ جی، ایسا نہیں ہوتا. حمایت تو مل جاتی ہے مگر ووٹ نہیں ملتے. اوہو، تو پھر اب شیخ صاحب کیا کریں گے؟ ابھی کرنا کیا ہے، انہوں نے تو اپنا مولانا فضل الرحمان کی حمایت پر بھی یقین کر لیا ہے. شیخ صاحب نے؟ ہاں، ان کی بھی حمایت مل گئی ہے، مگر جیتنے کے واسطے مولانا کے پاس بھی ووٹ کہاں ہیں. اچھا، شیخ صاحب جو ہے نا، طیفہ کاٹھا مجھ کو بتا رہا تھا کہ اس نے شیخ صاحب کو آفر کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ان کی الیکشن کی مہم کے واسطے دفتر بنا لے گا ادھر. شیخ صاحب ایک شادی دفتر کیوں نہیں کھول لیتے؟ نہیں، ابھی تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پھر اگر کامیاب ہو گئے تو سلیکشن دفتر کھولیں گے. پھر شادی کا بھی سوچا جا سکتا ہے. تو طیفہ کاٹھے نے ان کو آفر کیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ان کا دفتر بنا سکتا ہے، مگر کوئی خرچہ دے دیں. تو وہ شیخ ہے. انہوں نے کہاں دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جیت جاؤں گا ویسے ہی. پھر
शेख साहब ने तीफे काठे को कहा कि यार अगर मुझको चौधरियों से हमायत ही लेनी थी तो मैंने अपनी पार्टी क्यों बनाई थी, ये मशवरा मुझको किसने दिया था। तो तुम तीफे काठे हो, जसूस टाइप बंदे हो, जरा पता करो ये मशवरा किसने दिया। उसने बड़ी काट इधर उधर सोच साज के उसने कहा शेख साहब मेरा ख्याल है ये मशवरा आपने खुद ही शीशे के सामने खलो के तो अपने आप को दिया है। वैसे बात इनकी मजे की है कि शेख रशीद ने अगर यही करना था कि आखिरकार PMLQ की हमायत से ये इलेक्शन लड़ना था तो अपनी पार्टी बनाने का क्या फ़ायदा था। मतलब कोई सेंस होती है किसी चीज़ की। शेख रशीद कौन से इतने बड़े लीडर हैं जिनके बदले में जिनके लिए पूरे पाकिस्तान में लोग चश्म बरा हैं। बात यह है कि उनके ख़ास स्टाइल बोलने की वजह से या उनके ख़ास अंदाज में बोलने की वजह से वो मीडिया पे थोड़ा सा आ जाते हैं तो उन्होंने ये समझा कि वो इलेक्शन भी लड़ लेंगे। बात यह है कि अब शेख रशीद जो है वो आप यूं कहिए कि सियासत के अलमिये है। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत में कुछ कारतूसों का एक टाइम होता है चलने का और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। चलेगा कि मगर वो सोचता बड़ा है। वो अब जब से उसने अपने इलेक्शन का सोचा है ना जी, सोच सोच के रात को जब सोता है ना तो अपनी विग उतार के रख देता है तो वो सो जाता है, विग सोचती रहती है और मैंने महसूस किया है विग के कुछ वाल भी चिट्टे हो गए। ओए होए होए होए, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बाल जो है धूप में सफेद नहीं किए। देखिए बात यह है कि अब शेख रशीद जो है उनका सियासत में जो मकाम है वो बहुत बड़ा नहीं रहा, अनलेस कि वो इलेक्शन जीत के असम्बली में आए या फिर उनकी पार्टी को इफेक्टिवली रोल प्ले कर सके। अब तक तो ना उन्हें इश्यूज का अंदाज़ा है, ना उन्हें इश्यूज की सियासत करना आ रही है। वो तमाम तर अपनी सरगर्मियों का फोकस जो है वो महज अपनी एक सीट को किए हुए हैं। तो ऐसे कौमी रहनुमा नहीं बनते, कौमी रहनुमा किसी और अंदाज से बनते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने अब हमायतें आप किस किस की इकट्ठी की हैं, हमायतें उन्होंने इकट्ठी की हैं मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान की अपनी सीट जिस पर उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है वो नहीं जीत सके, ठीक है। उन्होंने हमायत ली है चौधरी बरादरान की। चौधरी बरादरान गुजरात की सीटें नहीं जीत सके, ठीक है। और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही उनकी हमायत कर रहे हैं पिंडी में। मतलब इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है।